السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ احد کے بعد مسلمانوں پر کئی طرح سے حملے کی کوششیں۔ جنگ احد کے واقعات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ابتدائی طور پر کفار مکہ پر غالب آ چکے تھے۔ بعد میں جبل رومات پر سے جو صحابہ جنہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، انہیں وہاں ٹھہرایا گیا تھا، جب وہ نیچے اتر گئے تو ان کے نیچے اترنے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے تقریباً 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو قتل کر کے مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے، اور یہ خبر مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام قبائل میں پھیل گئی کہ احد میں مسلمانوں کا بہت برا حال ہو گیا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر بڑا خطرناک طریقے سے حملہ کیا اور 70 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جہاں مسلمانوں کے لیے دشوار کن تھی، پریشانی والی بات تھی، وہیں مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے خوشی کی بات تھی، اور یہ خبر ان لوگوں کو ہمت دلا رہی تھی کہ اب ہم آسانی سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان جنگ احد میں پست ہو گئے، مارے گئے۔ اگر ہم نے تاخیر کیے بغیر فوری طور پر نئے حملے شروع کر دیے تو ہمیں جلدی کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ ابھی ان کے 70 لوگ مارے گئے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ غم میں ہوں گے، اپنے گھر والوں کے جانے پر وہ رو رہے ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ ایسے وقت پر اگر ہم نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو ایک بڑی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ تو وہ قبیلے جو ابھی تک ہمت بھی نہیں کرتے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کی، اب باقاعدہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ کفار مکہ تو مکہ چلے گئے، لیکن مدینہ کے اطراف میں قریب جو قبائل تھے اب یہ سر اٹھانے لگے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، شوال کے مہینے میں 7 تاریخ کو۔ شوال مہینہ ختم ہو گیا، ذی القعدہ ذی الحجہ، تیسرا سال مکمل ہو گیا۔ ہجرت کا چوتھا سال جو شروع ہوا، یہ سمجھیے کہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریوں کا سال۔ ہجرت کا چوتھا سال مسلمانوں کے لیے بڑا دشوار کن رہا۔ ابھی تک کے جو حملے ہوتے تھے صرف کفار مکہ کی طرف سے۔ دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی کفار مکہ کے ساتھ، تیسرے سال میں جنگ احد ہوئی کفار مکہ کے ساتھ، لیکن چوتھا سال ایسا رہا کہ اب صرف کفار مکہ ہی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے،
بلکہ مدینہ کے اطراف کے الگ الگ قبائل جو منافقین ہیں، جو یہودی ہیں، جو بدو قسم کے لوگ ہیں، سب تیاری کرنے لگ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ 70 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ پست ہو گئے، یہ لوگ ہار چکے ہیں، مکہ والوں نے ان کو شکست دے دیا ہے۔ اس شکست پر مزید اور شکست دے دینی چاہیے۔ اگر اچانک لگاتار حملے کرتے چلے جائیں گے تو یہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماہ محرم میں جیسے ہجرت کا چوتھا سال شروع ہوتا ہے تو ماہ محرم میں بنو اسد یہ تیاری کرتے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی، نہیں کر پاتے لیکن تیاری کی انہوں نے۔ پھر اسی مہینے میں عزل اور قارہ کے لوگوں نے، یہ دو قبائل نے تقریباً 10 صحابہ کو قتل کر دیا، اور پھر ماہ سفر میں بنو عامر نے 70 صحابہ کو شہید کیا جو تقریباً حفاظ کرام تھے۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کے چوتھے سال، محرم سفر ربیع الاول تیسرا مہینہ، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، جو 3 قبائل مدینہ میں یہودیوں کے رہا کرتے تھے، ان میں سے بنو نذیر نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر قتل کر دینا چاہا، اور اس کے لیے کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بلایا، ایک دیوار کے کنارے نبی کو بٹھایا، پھر ایک بڑا پتھر لے کر گھر کے اوپر گئے، اوپر سے سر کے اوپر پھینک دینا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، آپ بچ گئے۔ یہ مسلسل 3 مہینے، ابتدائی 3 مہینوں میں ایسے بڑے واقعات پیش آئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جنگ احد میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں مارے گئے تھے، تو یہ نزدیک کے جتنے دشمن تھے سب سر اٹھانے لگے، سب میں ہمت آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پس منظر میں جب کفار مکہ جانے لگے تھے، تب آپ نے اتوار کے دن، دوسرے ہی دن، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا چلو مکے والوں کا پیچھا کریں گے، مکے والوں کا پیچھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کو لے کر جو جنگ احد میں حاضر تھے، ان سب کو ساتھ میں لے کر حمراء الاسد نامی علاقے تک مکے والوں کا آپ نے پیچھا کیا، وہاں 4 دن آپ نے قیام کیا، پھر واپس آئے۔ یہ کام آپ نے اسی لیے کیا تھا کہ 70 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، اس طرح سے ہر جگہ کفار مکہ کا ڈنکا بجے گا۔ اگر ہم یہ پیچھا کریں گے اور یہ واقعہ لوگوں میں پھیل جائے گا تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا قتل تو ہوئے ان کے لوگ، مگر پیچھا بھی انہی لوگوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار مکہ بھاگ گئے یہاں سے، قتل تو کر دیا، اس میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ثابت قدم نہیں رہ سکے، بھاگ گئے۔ مدینے والوں نے 4 دن تک وہاں راستے میں قیام کیا تھا تاکہ ان کا آمنا سامنا ہو، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مکہ مدینہ پر یہ اطراف کے جو لوگوں نے سر اٹھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت دیکھیے، بعض مرتبہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور ان کے دشمن اور ان کے درمیان کے منافقین یہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی تک کہ یہودی خاموش تھے، مدینہ میں جو منافقین تھے وہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، وہ مدینہ میں صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اطراف میں جو بدو قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، نبی نے ان سے معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن یہ سب، یہ منافقین، یہ یہودی اور یہ بدو
دل دل میں یہ نبی کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکا رہے تھے، اور پردے کے پیچھے یہ ہمیشہ کافروں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن کھل کر ان کا چہرہ سامنے نہیں آتا تھا۔ جنگ احد کے بعد 4 ہجری میں ان سب کی شکلیں کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ سمجھ میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں ان سے تو ہم نے معاہدے کیے تھے، پھر یہ ہمارے دشمن، ان سے بھی ہم نے معاہدے کیے تھے، پھر بھی ہمارے دشمن۔ جو چھپے ہوئے دشمن تھے، احد کے بعد جب کافروں کو طاقت ملتی ہوئی دکھائی دی تو چھپے ہوئے دشمن کھل کر سامنے آ گئے، اور اس سے نبی کو بڑا فائدہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ احد میں کمزور نہیں ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے تھے، وہ دھوکے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے مارے گئے تھے، ورنہ ابتدائی طور پر تو پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا۔ مسلمانوں نے جب ہتھیار رکھ دیا، تیر کمانوں میں ڈال دیا، اور اب مکمل طور پر جنگی لباس تک اتارنے لگ گئے تھے، اور سامان سمیٹ کر اب مدینہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، جنگ کی حالت میں تھے ہی نہیں، تب جا کر خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ یہ تو غفلت والا حملہ تھا، اور اسی کی وجہ سے 70 لوگ مارے گئے، ورنہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ چیز یہ منافقین کو، یہ دشمنان اسلام کو نہیں سمجھ میں آئی، لہٰذا ایک ایک نے جیسے جیسے موقع ملا باری باری مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان میں سے سب سے پہلے بنو اسد تھے۔ ماہ محرم شروع ہوا، بنو اسد میں ایک طلحہ اور سلمہ، خویلد نامی ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ یہ 2 بیٹے اپنے علاقے میں، بنو اسد جو قبیلہ ہے، وہ علاقے میں گھوم گھوم کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے کہ چلیں ہم مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مکے والے گئے تھے، انہوں نے سب تباہ کر دیا ہے، تھوڑی سی تباہی باقی ہے، وہ کام ہم کر دیتے ہیں، اچھا موقع ہے اس وقت مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ تو یہ دونوں بھائی اپنے قبیلے اس کے اطراف میں لوگوں کو گھوم گھوم کر مدینے والوں کے خلاف جمع کر رہے تھے، اور ایک بڑی تعداد انہوں نے جمع بھی کر لیا تھا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں معلوم ہو گئی۔ آپ کو پتہ چلا کہ بنو اسد میں اس طرح کی ہمارے خلاف تیاری ہو رہی ہے، تب آپ نے ابو سلمہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 صحابہ ساتھ دے کر وہاں روانہ کیا، قبل اس کے کہ وہ لوگ مکمل تیاری کر کے مدینہ پر آ کر حملہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ چلو ہم جا کے مدینہ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کہ ہم خود ان کے گھر میں جا کے ان کو مار کے آ جائیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 صحابہ کو لے کر جب اچانک ان کے گاؤں میں، ان کے علاقے میں پہنچے، سب پریشان ہیں۔ ہم نے تو سمجھا تھا یہ کمزور ہو گئے، یہ ڈر گئے، یہ پریشان ہو گئے، ہم ان کے گھر میں جائیں گے، مدینہ میں گھس کر ان کو ہم ماریں گے، یہ الٹے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ابھی یہ لوگ مکمل طور پر جنگ کی تیاری میں، جنگ کی حالت میں تھے نہیں، تیاریاں چل رہی تھی، اور اسی درمیان میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ سب ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ، پورا گاؤں خالی ہو گیا، سب ادھر ادھر بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہاں سے مال غنیمت، اونٹ اور بکریاں سب لاد کر مدینہ لے آئے۔ تو ایک وہ قبیلہ جو ہمت کر رہا تھا، اس قبیلے کی یہ حالت ہو گئی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، انہیں ایسا لگتا تھا یہ کمزور ہو گئے، اور نتیجہ اس کے برعکس ان کو ملا، ان کو دکھائی دیا۔ اسی طرح سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں گئے تھے، ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے واپس آنے کے بعد بیمار ہو گئے، پہلے سے بھی کچھ بیمار تھے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ ایسی حالت میں انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس سے بہتر مجھے اجر عطا فرما، اس سے بہتر مجھے اچھا بدلہ عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، نبی کی وصیت کے نصیحت کے مطابق میں نے یہ دعا پڑھی تو میرے شوہر کا انتقال تو ہو گیا، لیکن بعد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا، تو انہوں نے سمجھا کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا علاقہ، خالد بن سفیان الحزلی ایک شخص تھا، جیسے بنو اسد نے یہ کوشش کی تھی کہ مدینہ پر حملہ کریں، ایسے ہی خالد بن سفیان الحزلی بھی ایسے ہی کرنا شروع کیا۔ اپنے علاقے میں اس نے بھی لوگوں کو تیار کیا کہ چلیں مدینہ پر جا کر حملہ کر دیتے ہیں، مدینے والوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاقے میں گئے ہیں، 18 دن وہاں پر انہوں نے قیام کیا ہے، خالد بن سفیان حزلی کی گردن کاٹ کر اسے مدینہ میں نبی کے سامنے لا کر پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، یہ منافقین ہیں جن سے ہم نے امن کے معاہدے کیے ہوئے تھے، یہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کو نہیں پتہ ہے یا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ جتنی بھی جنگ ہو رہی ہے، ہر جنگ کے بعد مسلمانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے، نقصان اپنی جگہ پر، لیکن مسلمان ہر اس جنگ کے بعد نئے سرے سے طاقتور بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک نئی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ جنگ بدر کے بعد مزید طاقتور بنے، جنگ احد کے بعد اور مزید طاقت آئی مسلمانوں کے پاس۔ تو اس طرح سے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان حزلی کی گردن کاٹ کر یہاں نبی کے سامنے پیش کر دیا تاکہ اب یہ بدو جو اطراف میں دکھائی دیتے ہیں، ان سب کو یہ واقعہ سن کر، یہ سمجھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ اب ہم میں سے کسی کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دو لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی۔ اس طرح سے جنگ احد کے بعد کچھ لوگوں کو ہمت تو آئی مدینہ پر حملہ کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور مدینہ محفوظ رہا۔ جو اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی بھی طریقے سے مسلمان کہیں کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو کئی طرح کی قومیں ان مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی قوم کو یہ پتہ چلا کہ یہ مسلمان یہ معیشت میں کمزور ہیں، سیاست میں کمزور ہیں، طاقت میں کمزور ہیں، تو اطراف کی دیگر قومیں ان کی کمزوری کا غلط استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز یہ ہر زمانے میں ہوتی آ رہی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھی جاتی کہ مسلمان کون سے راستے سے کمزور ہوتے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے جو ان کی کمزوری کا ہے جہاں داخل ہو کر ہم مسلمانوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی مسلمان حجاب کے نام میں پریشان ہو گئے تو دوسرے لوگ کچھ دوسرا نام لے کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ہاں اس سے یہ لوگ بڑے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے انہیں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑے تل ملا اٹھتے ہیں، چلیے ایسے ہی ایک اور داغ لگاتے ہیں، ادھر سے اور ایک داغ لگا دیں گے، یعنی اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اس فکر کا، ان کی سوچ کو غلط ثابت کرنے کا کہ مسلمانوں کو ہر حالت میں ہمیشہ ہر پریشانی کے بعد پہلے والے واقعات سے سبق لینی چاہیے کہ کیا کمزوری تھی، کس وجہ سے ہمارا نقصان ہوا، اور آگے ہمیں کون سی پلاننگ کرنی چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ دشمن ہم پر کوئی حملہ کرے
اس سے پہلے کون سی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے کہ پہلے سے جا کر اس کا منہ بند کر دیں؟ کوئی ایسا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. اور جب مسلمان ہمیشہ تیار رہیں گے مقابلے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے گا. اس لیے کہ مسلمان جو دفاع کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی جان کا دفاع نہیں ہے، وہ اسلام کا دفاع ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہے. ورنہ انسان تو یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، انہیں کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے پاس اسلام ہے. اسلام ہٹا لیا جائے اس انسان کی سارے لوگ اس کی حفاظت کریں گے. اسلام اس کے ساتھ رکھا جائے تو تمام کے تمام لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے. تو مسلمان اگر دفاع کرتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس پر ان کو ثواب عطا فرمائے گا اور ان کی مدد بھی فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.